چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ اس کے والد ایک کسان تھے جو چھوٹی سی زمین پر محنت کرتے تھے، محنت کر کے روزی روٹی کماتے تھے۔ حمزہ بچپن سے ہی بہت شریف، نرم اور دینی تھا۔ وہ 5 وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا، مگر اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی آزمائش آنے والی تھی۔ ایک دن اس کے والد کھیت میں کام کر رہے تھے کہ اچانک انہیں بہت تیز بخار ہو گیا۔ علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ گاؤں کے ڈاکٹر نے کہا شہر لے جاؤ ورنہ حالت بگڑ جائے گی۔ حمزہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ڈر اور بے چینی تھی۔ اس نے کہا امی ہم شہر ضرور جائیں گے لیکن اللہ سے دعا کرو وہ راستہ آسان کرے۔ ماں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ تو ہی ہماری مدد کر۔ اگلے دن حمزہ اپنے والد کو بیل گاڑی پر لے کر شہر چلا گیا۔ راستہ لمبا تھا، دھوپ تیز تھی اور کھانے کو بس کچھ روٹیاں تھیں، مگر حمزہ کے ہونٹوں پر ہمیشہ الحمدللہ تھا۔ شہر پہنچنے پر ڈاکٹر نے کہا علاج میں بہت خرچہ ہوگا۔ حمزہ نے اپنی پرانی کتابیں اور بکریاں بیچ دیں، جو کچھ بچا سب لگا دیا۔ کچھ ہفتوں بعد والد کی طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہونے لگی، مگر پھر اچانک حالت بگڑ گئی۔ ایک رات حمزہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر روتے ہوئے دعا کر رہا تھا، یا رب اگر یہ میرے لیے آزمائش ہے تو مجھے صبر دے، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، تو جو چاہے وہی بہتر ہے۔ اس رات اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ صبح میں نور آباد میں بہت بھری تھی۔ گھر میں سناٹا، ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور حمزہ کی زندگی میں ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا، غریبی اور تنہائی کا دور۔ لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ گاؤں کے بچوں کو قرآن پڑھانے لگا۔ تھوڑے بہت پیسے ملتے تو گھر چلتا۔ ہر نماز کے بعد وہ کہتا اللہ تو مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ لوگ اکثر کہتے حمزہ تیرے پاس اتنا صبر کہاں سے آتا ہے؟ وہ مسکرا کر جواب دیتا صبر وہی کر سکتا ہے جسے اپنے رب پر بھروسہ ہو۔ ایک دن گاؤں میں ایک امیر بیپاری آیا۔ اس نے حمزہ کو مسجد میں بچوں کو پڑھاتے دیکھا۔ بیپاری نے کہا بیٹا تم بہت نیک ہو، میرے شہر کے اسکول میں ایک شکشک کی کمی ہے، ایک شکشک کی ضرورت ہے، کیا تم چلو گے؟ حمزہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے کہا اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو ضرور جاؤں گا۔ کچھ دنوں بعد حمزہ شہر چلا گیا۔ وہاں اس نے محنت، ایمانداری اور نیک نیتی سے کام کیا۔ اسکول کے بچے اسے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ وہ صرف پڑھاتا نہیں بلکہ اخلاق اور ایمان بھی سکھاتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کا نام مشہور ہو گیا۔ اس کی ماں کو بھی بہتر علاج ملا۔ کئی سال بعد وہی بیپاری بوڑھا ہو گیا۔ اس نے حمزہ کو بلایا اور کہا بیٹا میرے پاس بہت مال دولت ہے مگر کوئی وارث نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ سب تمہیں دے دوں۔ حمزہ نے روتے ہوئے کہا اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے وہ کافی ہے، میں بس آپ کی دعا چاہتا ہوں۔ بیپاری نے جواب دیا تمہاری سچائی نے میرے دل کو جیت لیا، تم اللہ کے سچے بندے ہو۔ اس نے کہا یہ سب تمہارے لیے اللہ کا انعام ہے کیونکہ تم نے صبر کیا۔ حمزہ نے سجدہ کیا اور کہا الحمدللہ، جو صبر کرتا ہے اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ حمزہ کی کہانی نے پورے گاؤں کو بدل دیا۔ لوگ اب مشکل میں شکایت نہیں کرتے بلکہ صبر کرتے اور دعا کا راستہ اپناتے تھے۔ حمزہ اپنے اسکول میں بچوں سے کہتا تھا جب زندگی مشکل لگے تو یاد رکھو اللہ کے خزانے میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ اب ایک مشہور عالم اور سماج سیوی بن چکا تھا، لیکن دل میں وہی سادگی، وہی نمرتا، وہی اللہ پر یقین۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کبھی خالی نہیں جاتا، دعا میں طاقت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو امتحان دیتا ہے لیکن ساتھ میں رحمت بھی دیتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ سبھی بھائیوں کو اگر اسٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں۔